الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا اور مختلف صورتوں سے آزمائے گا۔ جو مختلف صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو آزماتا ہے، بالخصوص ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ان میں سے جان سے متعلق بھی آزماتا ہے۔ انسان کی جو جان ہے، کبھی انسان کو موت آ جاتی ہے، کبھی اسے بیماری آ جاتی ہے، کبھی اپنوں سے جدائی ہو جاتی ہے، کبھی ماں باپ سے، کبھی بچوں سے، کبھی دوست و احباب سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کی یہ بھی ایک صورت رکھی ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، جان سے متعلق کسی طرح کی بھی آزمائش ہو اس میں کھرے اترتے ہیں، بس اللہ کی توفیق سے۔ اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم پر صرف اللہ کا اختیار ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ جیسے چاہے ہم پر فیصلہ فرمائے۔ یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے جو زبان سے ادا کر دیا جائے۔ زبان سے ادا کر دیے جانے کے ساتھ ساتھ یہ پورا اندرون کام کرتا ہے، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج معلوم ہوتا ہے، اس سے اس کی زندگی معلوم ہوتی ہے، اس جملے سے اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً وہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بن جاتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس ایک جملے نے گویا کہ ان کے اندرون کو بتلا دیا کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اس انداز میں بھی آزماتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی بچوں سے یا اپنے بچوں سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنے دوست و احباب سے دور ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ایک گھر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ سفر حج پہ جا رہے ہیں اور اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر کے جانا پڑتا ہے، لیکن یہ واقعہ ان کے لیے خاص ہے ایسا نہیں ہے، ایسے کئی گھرانوں کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی گھرانوں کے حالات سے واقف ہوئے جنہوں نے اس عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے جہاں مختلف طرح کی قربانیاں دی، وہاں انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی یا بالخصوص چھوٹے بچوں کی انہوں نے قربانیاں دی۔ دیکھیے، جو شخص شادی شدہ ہے اس کے بچے ہوں اور بالخصوص ماں اور باپ دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں، بھلے ہی ان بچوں کی پرورش کرنے والے ایک بڑی تعداد میں افراد ہوں، ان کا گھرانہ ہو، ان کے لیے کھیلنے کودنے کی چیزیں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، سب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بچوں کے دلوں میں جو ماں باپ کی محبت رکھی ہے اور جو انس ان کے دل میں ہوتا ہے، اور بالخصوص جب انہیں بھوک لگتی ہے یا نیند آتی ہے یا انہیں کچھ خاص ضرورت پڑتی ہے تو انہیں ان کے ماں باپ ہی یاد آتے ہیں۔ ایسے میں ایک ہفتہ نہیں بلکہ ایک دن بھی ان کے لیے 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشیں بہت رکھی ہیں۔ اس طرح کی آزمائشیں کبھی کبھار، اس طرح کا معاملہ کبھی کبھار غیر مسلمین کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم بھی کسی کام کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور دراز سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میاں بیوی دونوں مل کے نکل جائیں، لیکن انہیں اس پر اجر ملنے والا نہیں ہے، اس پر انہیں اللہ کی رضا ملنے والی نہیں ہے، اس پر انہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور اس پر ان کے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں، الا یہ کہ انہیں اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن ایک مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس سے برابر اجر جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آزمائشیں انبیاء سے بھی لی،
اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، ایک بڑا موضوع ہے۔ میں آپ کو ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو مکہ چھوڑ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ آئے جہاں کوئی نہیں۔ دیکھیں، یہ دو لفظوں میں ایک تقریر میں بولی جانے والی بات نہیں ہے۔ جس شخص کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں وہی اس واقعے کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس زندہ دل ہو، ہمدرد دل ہو یا مردم شناس ہو، وہی اس واقعے کو سمجھ سکتا ہے۔ بے حس آدمی اس واقعے کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک قصے کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک بیوی کو، ایک عورت کو جس کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، جسے ہم صنف نازک کہتے ہیں، وہ خود اکیلی رہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہو اور چھوٹے بچے کے لیے وہی پریشان ہو، وہی دیکھے، ادھر ادھر دیکھے، وہی پریشان، وہی بھاگ دوڑ کریں، ایک گمبھیر معاملہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے آزمایا ان کی بیوی کو کہ ایک ایسی جگہ میں چھوڑ آئے جہاں کوئی نہیں، اور چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے مسائل خود بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے آزمایا کہ اپنی چھوٹے بچے کو، اپنی بیوی کو، آج کے دور میں ایک شخص اپنے سسرال بھی چھوڑ آتا ہے تو اس کے دل میں کئی انداز کے غم ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ میں بیوی بچے کو چھوڑ کے آنا جہاں کوئی نہیں، سوائے اللہ سے تعلق، اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کے، اور کیا چیز ان کی مدد کر سکتی ہے؟ لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے چھوڑ آئے۔ یہ کائنات کا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، کائنات کا ایک عظیم واقعہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے اس ایک اور واقعے کو لے کر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ بیان کیا۔ یہ اس دور کا قصہ ہے جب فرعون کو اس بات کی خبر ملی کہ جو ہے اس کے حدود مملکت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، جس کی وجہ سے اس نے سارے بچوں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہا، لیکن حفاظت کا انداز دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کیا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ تم ہی دودھ پلاؤ اس کو، تمہارا اپنا بچہ ہے، تم ہی دودھ پلاتے رہو۔ لیکن جب تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ جو ہے فرعون کے کارندے تمہارے گھر کے آس پاس میں ہیں، کبھی بھی تمہارے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور تمہارے بچے کے ساتھ بھی جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ ذرا سوچ کے دیکھیے آپ کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر کے، صندوق میں رکھ کر کے اسے دریا کے حوالے کرے، کیا ہونے والی بات ہے؟ کتنا مضبوط دل چاہیے، کتنی قربانی چاہیے اور کتنا قرار آنا چاہیے ماں کو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے آزمایا، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب فرعون کے گھر والوں نے ساحل سمندر سے اس تابوت کو، صندوق کو اٹھایا اور اس میں سے بچے کو دیکھ لیا، تو ان کی ماں کے سلسلے میں قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں صرف ایک ہی چیز تھی، ان کے بیٹے کا خیال۔ پوری دنیا نکل چکی تھی ان کے دل سے۔ اور قرآن نے کہا کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کیے ہوتے، إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ تو پھر بہت ممکن تھا کہ وہ اپنی اس بات کو ظاہر کر دیتے کہ بھئی میرا ہی بچہ ہے، وہ میں نے ہی سمندر کے حوالے کی تھی۔ گویا کہ اپنے گھر میں بچے کو بچا رہی تھی
اور سمندر میں بچے کو ڈال کر کے اپنے بچے کو بچانا چاہ رہی تھی. جب فرعون کے گھر والوں نے بچے کو لیا تو ہو سکتا ہے وہ بول بھی دے, بہت ممکن تھا کہ بول دیتی, وہ قرار نہیں تھا کہ میرا بچہ ہے مجھے دے دو واپس, میں نے اس کام کے لیے گھر سے نکالا ہے, صندوق میں ڈالا ہے, اس دریا کے حوالے کیا تھا. لیکن لولا ربطنا علی قلبها, ہم نے ان کے دل کو اگر مضبوط نہ کیا ہوتا تو ہم نے اس درجے کا صبر دیا ان کو, اور اس درجے کا اطمینان دیا ان کو کہ وہ تھوڑی مضبوط ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے آزمایا. یہ آزمائش کی صورتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, وہ بھی نبی کے گھرانے کا ہی. جسے میں نے کہا کہ بچوں کی جدائی کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ گم جائے, بچہ ہاتھ سے نکل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ ان کا بچہ کھو نہیں گیا تھا. ایک حادثے کے تحت انہیں دور کیا گیا, کنویں میں ڈالا گیا. کنویں سے جو ایک قافلے نے اٹھایا آپ کو, ایک بازار میں بیچے گئے مصر کے, پھر وہاں سے مختلف صورتیں, پھر وہاں سے قید خانہ, پھر وہاں سے آپ حاکم مصر بنے. لیکن یہ سب حالات یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم تھے. آپ اتنے غمزدہ تھے, اتنے غمزدہ تھے, اتنے غمزدہ تھے کہ قرآن نے کہا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے تھے آپ کے. ان کے بچوں نے یہاں تک کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین, کہ ابا جان اگر آپ ایسے ہی روتے رہیں گے یوسف کی یاد میں تو آپ گھل جائیں گے, آپ یا ہلاک ہو جائیں گے, آپ تباہ ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے آپ. یہ صورتحال تھی. یعنی آپ کے 10 بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اسے ایک بچے کی تڑپ نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا. کیونکہ ماں باپ بچوں کے بغیر یا بچے ماں باپ کے بغیر حقیقت میں نہیں رہ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی ایسی صورتیں رکھی ہیں. اگر اس طرح کی آزمائشیں نہ ہوتی تو پھر انسان پرکھا نہیں جاتا, اس کے درجات کی بلندی کا کوئی سبب نہیں ہوتا, اس کے گناہوں کے معافی کی کوئی صورت نہ ہوتی. پھر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون مقربین میں سے ہیں اور کون نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے اس میں خاص گھریلو اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اسکول میں, کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں, ایک زمانے کے بعد ان کا تخرج ہوتا ہے, فارغ ہو جاتے ہیں. میں دینی مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی بھی کالج کی, کسی بھی اسکول کی بات کر رہا ہوں. ان میں دینی مدارس بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کے اندر ہمت اور حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, اللہ پر یقین زیادہ ہوتا ہے, وہ اس تکلفات کے عادی نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ عناصر ان میں بھی ہوتے ہیں. جب وہ فارغ ہونے کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کی جدائی انہیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. طلباء کے اساتذہ سے جدائی, خود ساتھیوں کی آپس کی جدائی, حتیٰ کہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے چپراسی سے, واچ مین سے, وہاں کے جو ہے طباخ سے, سب سے انس ہو جاتا ہے. جدائی بہرحال جدائی ہے, لیکن یہ جدائی اگر گھریلو اعتبار سے ہو تو بہت معنی رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کو آپ سے الگ کیا. آپ کی والدہ کا انتقال ہوا بچپن میں, بہت جلد ہی آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا, اور بہت ہی نازک ترین حالت میں آپ کے چچا کا انتقال ہوا, آپ کی بیوی کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہا. اس طرح کی جدائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں. کبھی کبھار دینی مزاج کے لوگ ایک جگہ جٹ کے کام کرتے ہیں, اچانک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, حوصلے پست ہو جاتے ہیں. احد کے میدان میں جب خبریں ملی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, افواہ تھی, کچھ صحابہ نے تلواریں پھینک دی, اب کس کے لیے لڑنا ہے, اب زندگی کیا گزارنی ہے. تو اس طرح کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں آدمی کے جب اپنے کوئی جدا ہو جاتے ہیں. لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جیے, اللہ کی خاطر جیے, اور اللہ پر اعتماد رکھے. اور ہر کسی کا کسی وقت میں انتقال ہونا ہی ہے, اور کسی سے کسی وقت کے لیے, کسی مدت کے لیے جدائی ہونی ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں ملا کر کے رکھے گا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ الاخلاء یعنی سگے دوست جو اس دنیا کے ہیں وہاں بالکل دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، ان کی دوستی وہاں بھی باقی رہے گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ یہاں جو گھرانہ ہوتا ہے میاں بیوی کا بچوں کے ساتھ، وہ جنت میں بھی مل کے رہیں گے، جن کے درجے نیچے رہیں گے وہ اپنے اوپر والوں سے جا کے مل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے۔ تو اس مختصر سی جدائی کو یقیناً انسان ہے جس کے اندر حس ہوتی ہے اور جس کے اندر شعور ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والی بات ہے تو پھر تو آدمی سوچا گیا کہ اور کچھ زیادہ مدت کے لیے ہماری جدائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھرا اتارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔